بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس کا تعلق عورتوں کی مسجد میں حاضری، عورتوں کی مسجد میں حاضری۔ حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور اس حدیث کو اگر دیکھا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا حضرات، اس حدیث کا تعلق عورتوں کی مسجد میں حاضری کے اس مسئلے سے اس حدیث کا تعلق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ بلال ابن عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ حضرت عبداللہ اس کے طرف پلٹے اور انہیں بہت برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے پہلے ان سے اس طرح کے کلمات کبھی نہیں سنے تھے۔ کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتاتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ بخدا ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کی ہوئی حدیث ہے، جس کے معنی مفہوم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عورتوں کی مسجد میں حاضری اگر عورت اس کو طلب کرے تو شوہر کو چاہیے اسے اجازت دے دے، اس سے کیا ہے، نہ روکے۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو روایت کی کہ آپ نے فرمایا اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، تم میں سے اگر تمہاری عورت نے، تم میں سے کسی سے اگر اس کی عورت نے استأذنت اجازت طلب کی الى المسجد مسجد جانے کے لیے، فلا يمنعها تو اسے کیا ہے، نہ روکے۔ عورت سے مراد ادھر جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ صرف انسان کی اپنی عورت بیوی مراد نہیں، بلکہ ہر ایسی عورت جس کی نگرانی کی ذمہ داری مرد پر ہو۔ اس کی اپنی بیوی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی ماں ہو سکتی ہے، اس کی اپنی بہن، اس کی اپنی بیٹی ہو سکتی ہے، اور وہ اگر اس پر ذمہ دار ہے، اس کا ولی ہے، اس وقت اگر اس کی مولیہ نے اس سے اجازت طلب کی کہ مجھے مسجد جانے دو تو اسے کیا ہے، اجازت دے دینی چاہیے، اسے روکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابن عمر نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی، اور اسی مجلس میں بلال ابن عبداللہ موجود تھے۔ یہ بلال ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحب زادے ہیں، بیٹے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے باپ سے یہ بات سنی، اپنے والد سے عبداللہ ابن عمر سے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری عورتیں اجازت دیں مسجد میں آنے کے لیے تم انہیں نہ رکھو، تو بلال ابن عبداللہ
عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں مسجد میں حاضر ہونے سے ضرور روکیں گے، اللہ کی قسم ہم انہیں مسجد میں آنے سے ضرور روکیں گے۔ غور کیا جائے، رسول کی حدیث بلال کے والد عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں، جس میں یہ بات ہے اللہ کے رسول کی کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں حاضر ہونے کو اجازت لیں تو تم انہیں کیا ہے نہ روکو۔ بیٹے نے جب یہ حدیث سنی، حضرت بلال نے جو عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں حاضر ہونے سے روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے بلال کی طرف دیکھا اور فسبہ سبا سیئا، انہیں بہت ہی سخت برا بھلا کہا۔ حدیث کے راوی جو حضرت بلال کے بھائی یعنی عبداللہ ابن عمر کے دوسرے صاحبزادے حضرت سالم کہتے ہیں کہ اس انداز سے برا بھلا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے بلال سے برا بھلا ڈانٹا انہیں، ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، اس سے پہلے میں نے اپنے والد کو اس طرح برا بھلا کسی کو کہنے سے نہیں سنا۔ بہت ہی سخت لہجہ، بہت ہی سخت اسلوب عبداللہ ابن عمر نے اختیار کیا اپنے بیٹے بلال کو ڈانٹنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ جب بلال نے اللہ کے رسول کی حدیث کو سن کر کہا واللہ لنمنعہن، میں ان کو عورتوں کو کیا ہے مسجد میں حاضر ہونے سے کیا ہے ضرور رکوں گا، ڈانٹا اور سختی سے پیش آئے عبداللہ ابن عمر، اور انہوں نے کہا اپنے بیٹے بلال سے اخبرک عن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے رسول سے روایت کر کے بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوں، وتقول، اور تم کہتے ہو واللہ لنمنعہن، ہم انہیں مسجد میں آنے سے اللہ کی قسم روکیں گے۔ یہ کیسے تمہاری جرأت اور ہمت ہو سکتی ہے کہ رسول کا فرمان آنے کے بعد تم اس کے خلاف عمل کرنے کا جو ہے اعلان کرو اور اس پر کیا ہے تم قسم بھی کہو؟ یہ کیسے تمہارے اندر جرأت اور اس کی کیا ہے ہمت ہو رہی ہے؟ اس بات پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا ہے ناراضگی اور دین کی غیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اور ان کی محبت کو کیا ہے غالب ظاہر رکھنا چاہا۔ ادھر اگر غور کیا جائے حضرات، تو حضرت بلال ابن عبداللہ نے جو کہا کہ واللہ لنمنعہن، کہ ہم انہیں مسجد میں آنے سے اللہ کی قسم روکیں گے، ادھر یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے بلال نے رسول کی فرمان کی مخالفت ایسے ہی کرنا چاہیے، بلکہ اہل علم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت عورتیں جو مسجد میں حاضر ہونے کے لیے منکرات کا ارتکاب کرتی تھی، ان منکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے غیرت میں آ کر عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے بلال نے یہ بات کہی کہ واللہ لنمنعہن، کہ اللہ کی قسم ہم انہیں مسجد میں آنے سے روکیں گے۔ جس اہتمام کے ساتھ اور جس سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی، وہ سادگی اور وہ شرافت، وہ انداز عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں نہیں پایا گیا۔ منکرات پائے گئے، بے پردگی تو نہیں کہیں گے لیکن دوسرے کچھ منکرات پائے گئے ہیں، تو ان منکرات کو اپنے ذہن میں عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے نے رکھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں مسجد میں آنے سے کیا ہے روکیں گے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا احترام اور عزت کیا ہے ان کے اندر پائی گئی۔ اور ادھر ایک بات اور جو ہے واضح طور پر جو ہے ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت، اسے انسان کیا ہے ایک غیور انسان آسانی سے کیا ہے قبول نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ضرور کیا ہے سامنے والے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو یا اس کو کوئی ٹھکرائے، فوری طور پر اسے مناسب طریقے سے وعظ اور نصیحت کی جائے۔ اگر سختی مناسب ہے تو سختی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور اگر نرمی مناسب ہے تو نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، جس طرح عبداللہ ابن عمر نے ادھر سختی کے ساتھ پیش آئے اپنے بیٹے بلال کے ساتھ کہ واللہ کہ اللہ کے انہیں اتنا زیادہ برا بھلا کہا کہ کبھی کیا ہے اس طرح برا بھلا عبداللہ ابن عمر نے جو ہے کسی اور کو جو ہے نہیں کہا تھا۔ تو اس حدیث سے حضرات
جو بنیادی بات ثابت ہو رہی وہ یہ، عورتیں اگر مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کریں اپنے ولی سے، چاہے شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا جو ہے باپ ہو، تو ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ مرد اپنی ماتحت عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دے اور اس سے روکے نہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، مسجد میں حاضر ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ کیا ہے، ادا کی جائے۔ ایک دوسری روایت آئی ہے اس سلسلے میں جو کہ صحیح مسلم کی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ غور کریے کہ ان الفاظوں پر، لا تمنعوا، تم نہ روکو، اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو کہاں آنے سے نہ روکو، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں۔ یعنی ادھر عورتوں کو کہا گیا اماء اللہ، اللہ کی بندیاں، اور مسجد کو کہا گیا اللہ کی مسجدیں۔ تو گویا کہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، تمہاری بندی، تمہاری جو ہے ماتحت، تمہاری صرف بات نہیں مانیں بلکہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے رسول کے ذریعے، تو ان کو آنے دو اللہ کی مسجدوں میں۔ تو اللہ کی بندیوں کو تم ادھر کیا ہے، نہ روکو۔ تو یہ اس بات کی طرف ادھر اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو۔ اتنا ضرور ہے حضرات کہ عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں مسجد میں آنے کے آداب کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت کچھ منکرات بسا اوقات بعض ہماری بہنوں سے اور عورتوں سے ارتکاب ہو جاتا ہے مسجد میں جب حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اکثر و بیشتر، نعوذ باللہ، بلکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کچھ منکرات عورتیں کیا ہے ارتکاب کر لیتی ہیں۔ تو اسی لیے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اور مردوں کو اس بات سے روکا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اگر عورتوں نے تمہارے سے اجازت طلب کی ہے، اگر یہ شرعی حکم ہے، تو اس شرعی حکم پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب دیگر دوسرے آداب کا اہتمام ہو۔ نمبر 1، جب عورت اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آنے کے لیے تو اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے۔ عورت زیب و زینت کا اہتمام کرے لیکن اپنی زیب و زینت کو پردے میں رکھے، ظاہر نہ کرے۔ یہ تو ایک عام حکم ہر مسلمان عورت کو ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے اس حکم کی مزید تاکید ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں عورت آ رہی ہے عبادت کے غرض سے، تو عبادت اچھے طریقے سے ہو اور مکمل اس کا اجر ثواب ہو، مسجد جانا اور آنا لوٹ کر ہر قسم کی نیکی حاصل ہو۔ تو اسی لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عورت اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے بلکہ اسے کیا ہے، پردے میں رکھے۔ ایک دوسری بات کہ عورت خوشبو استعمال کر کے مسجد میں حاضر نہ ہو۔ گھر میں اگر عورت ہے تو خوشبو استعمال کر لے، لیکن گھر کے باہر اگر نکلنا چاہتی ہے یا اسے معلوم ہے کہ مجھے گھر کے باہر نکلنا ہے کچھ دیر میں، تو اپنے بدن پر کیا ہے، خوشبو نہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت، اذا شہدت احداکن العشاء فلا تطیب تلک اللیلہ، تم میں سے اگر کوئی نماز عشاء پڑھنے کے لیے حاضر ہونا چاہے عورتوں میں سے مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو اس رات خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ کیونکہ خوشبو میں ہوتا کیا حضرات کہ جب انسان خوشبو لگاتا ہے اور دوسروں کے سامنے سے درمیان سے گزر ہوتا ہے اور دوسروں تک خوشبو پہنچتی ہے تو لوگوں کا ذہن اور نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، خوشبو ان کو کھینچتی ہے۔ تو جب عورت خوشبو لگائے گی اور ظاہر سی بات گھر کے باہر مرد ہی زیادہ پائے جائیں گے تو وہ خوشبو مردوں کو اس عورت کی طرف جو ہے کھینچے گی، عورت فتنے میں پڑنے کا اس کا کیا ہے، خدشہ رہے گا۔ تو اس لیے خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر نہ ہو، اس سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روکا ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں حاضر ہو عورت تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے حاضر ہو۔ مسجد میں عورت حاضر ہو تو راستے پر چلتے وقت
مردوں کے درمیان سے نہ گزرے بلکہ راستے کا ایک کنارہ پکڑ کے جو ہے جائے۔ لا تزاحم الرجال یعنی مردوں کے ساتھ درمیان میں گھسنے کی کوشش نہ کرے، جہاں پر مرد نظر آئیں تو ادھر ایک کنارے ہو جائے تاکہ اختلاط سے اور دوسرے منکرات سے بچے۔ مسجد میں بھی عورتوں کے لیے اگر مستقل تو پردے کا انتظام ہے تو مسجد میں حاضر ہو، ورنہ اگر مسجد میں اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں سب، جس دروازے سے مرد داخل ہوتے ہیں اسی سے عورتیں داخل ہوں اور مسجد سے نکلیں تو ظاہر سی بات اختلاط پایا جائے گا، اس سے بھی کیا ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات کہ عورتیں اگر مسجد میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کریں اپنے مردوں سے تو مردوں کو اس کی کوئی اجازت گنجائش نہیں کہ اپنی عورتوں کو منع کریں، بلکہ فوری طور پر کیا ہے اجازت دے دیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور ہمیشہ یہ معمول رہا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ افضل یہ ہے عورت کو کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود اگر مسجد میں آنا چاہے تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے، عورت کو اس سے کیا ہے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسجد میں آتی ہے عورت تو ظاہر سی بات ہے کسی اچھے مقصد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے یا وعظ و نصیحت سننے کے لیے، جمعے کا خطبہ ہے وعظ نصیحت ہے، مسجد میں کوئی دینی پروگرام درس و تدریس محاضرہ ہے، کوئی بیان ہے، اس کو سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہی ہے، جو کہ گھر میں رہتے ہوئے شاید اسے کیا ہے یہ فائدہ نہ پہنچے، تو کسی اچھے غرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، وعظ و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں اگر عورت آئے تو اس کو اس کی اجازت دی جائے، اس کو اس سے کیا ہے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کہ اگر بہت ہی زیادہ فتنے کا ڈر ہے کہ راستہ امن و امان کا نہیں یا مسجد میں ماحول اچھا نہیں تو ایسی حالت میں مرد روک سکتا ہے، ورنہ عورت شرعی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد میں حاضر ہونا چاہے اور اسی بات کو لے کر اجازت لینا چاہے تو فوری طور پر جو ہے ہر مرد کو اجازت دے دینا چاہیے، اس سے کیا ہے روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔